الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برادران اسلام، شہدایان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس رحمان اور رحیم کی کرم نوازیاں ہیں کہ آج پھر سال کے بعد یاران طریقت کو، عاشقان رسول کو حضور کے میلاد منانے کا اس دیار غیر میں کونی آئی لینڈ کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کر نعرہ رسالت لگانے کا موقع ملا ہے۔ میرا ایمان ہے یہ جو لمحے حضور کے ذکر میں گزرے ہیں، حضور کی وفا میں گزرے ہیں، حضور کی عشق میں گزرے ہیں، یہی لمحات تمہارے لیے اور میرے لیے بخشش کا سامان لے کے آئیں گے، کیونکہ جہاں پہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں دل جھک جاتے ہیں، اور جہاں دل جھک جاتے ہیں وہاں پہ یہ فیضان جاری ہوتے ہیں۔ یہ دنیا والے، یہ جو مادیت پرست اور جو اندھیروں میں گرے ہیں، یہ اندھیروں میں گرتے رہیں گے، اور میرے نبی کے عاشق ہر دور میں آ کر ذکر رسول کا اہتمام کرتے رہیں گے، اور یہی وہ فیضان ہے۔ اس نبی کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں جس نبی نے ہمیں زندہ رہنے کا طریقہ سکھایا ہے، بیٹھنے کا طریقہ سکھایا ہے، بولنے کا طریقہ سکھایا ہے، اغیار سے بولنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ یہ میسج آف اسلام is a universal peace and brotherhood. If we say Islam, which acknowledges the human dignity, and if we teach Islam, which infuses the love of the Prophet Islam into the depth of the mankind. یہ وہ میرا آقا کا پیغام ہے، اور انگریز جو کریکٹر پڑھتا ہے وہ کہتا ہے کہ محمد was a man of truth in what he said, in what he thought, in what he spoke. کہ حضور آقا مدنی تاجدار وہ تو مجسمہ سچائی ہیں، وہ کچھ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جو میرے نبی کا پرفیکٹ بلیور آف دا اسلام، جو میرے نبی کا عاشق ہے، جو میرے نبی کا غلام ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دہشت گردی کی طرف جائے؟ اس کی زبان سے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ بلند ہوتا ہے، اس کا چلنا پھرنا میرے رب کی رضا کی خاطر ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم اسلام اس نبی کے اسلام کو مانتے ہیں جس نے غیروں کو بھی محبتوں کا پیغام دیا ہے۔ تو یہ تو کلمہ پڑھنے والا وہی ہوتا ہے جس کے سینے میں عشق رسول ہوتا ہے۔ مولا کریم ہمیں اس خوبصورت میلاد ریلی کی برکتوں سے ہمیں آئندہ زندگی میں بھی اسی ایمان کی قوتوں کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قبلہ سید صفدر حسین شاہ صاحب قاسمی، میں ان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں جنہوں نے اس پہ میں محبتیں کی، میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور جنہوں نے لنگر پکایا کڑیاں والے اور بور سے ساتھی، میں انہیں بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ اور میرے دائیں بائیں یہ عشق والے کھڑے ہیں، یہ علم والے کھڑے ہیں، اور سجادہ نشین حضرت سلطان باؤ کھڑے ہیں، عاشقان رسول اور خطیب اسلام جو جذبوں کے ساتھ اور عشق کے ساتھ بولنے والے، یہاں بھی مفتی صاحب کھڑے، قبلہ شاہ صاحب کھڑے ہیں، یہ سارے محبتوں والے ہیں۔ دعا کریں ہمیں ان کے دامنوں سے ہمیں وابستہ فرمائے، اور نبی رحمت کی محبت ہمارے سینوں میں آباد فرمائے۔ اے عشق نبی میرے دل میں سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا۔ اب آخر میں کیونکہ دربار عالیہ موڑاشی کا یہ معمول ہے، اور 25 سال سے وہ پوری دنیا میں یہی کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں، عشق رسول میں مست ہو کر۔ میرا ایمان ہے یہ جتنے لمحے آپ نے گزارے، آج ان لمحوں کی یہ نچوڑ ہے کہ ہم نے یہ ڈکلیئر کرنا ہے ہم زندہ ہیں تو عشق رسول کی خاطر، چلیں گے تو محبت رسول کی خاطر، ملیں گے تو محبت رسول کی خاطر۔ یہی وہ سرمایہ ہے جو تمہارے اور ایمان اور میرے ایمان کو کاملیت اور قوت عطا فرماتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے جس نبی نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر نعرہ توحید کو بلند کیا تھا، آج ہم اسی نعرے کو لے کر آخری سال تک چلتے رہیں گے۔ آپ میرے ساتھ سارے کے سارے اس ذکر میں شامل ہو جائیں۔ حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حق اللہ موجود اللہ، حق اللہ موجود اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
ایک آخر میں یہ نعرہ، چشتی صاحب بھی عاشق ہے اور ہم بھی اس نعرے کے عاشق، اور میرا تو ایمان ہے میدان محشر میں بخشش ہوگی تو اسی نعرے کے صدقے سے ہوگی۔ جتنے جو پیچھے آگے دائیں بائیں جو دیکھتے ہیں دیکھتے رہیں گے، جو عاشق ہیں وہ میرے ساتھ آواز ملائیں گے، نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے ان لمحات کو اپنی بخشش کا سبب بنا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔